الحمد للہ نحمده ونصلی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتے ہیں متعلقہ عورتوں کے بارے کے اندر، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور آپ نے عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجہ میں رکھ لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر جو ہے، جاہلیت زمانہ میں ایک ظلمانہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکیں، اور پھر ان کے حقوق ادا کرنے کے بجائے کچھ عرصہ کے بعد پھر طلاق دیتے اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے۔ اسی طرح وہ غریب اٹکی رہتی تھی، نہ ادھر کی رہتی تھی نہ ادھر کی، نہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی اور نہ شوہر سے اپنے حقوق حاصل کر سکتی تھی۔ یہ آیت اس ظلمانہ طریقے کو حرام قرار دیتی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دی ہو
اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو میکے والے انہیں اس بات سے منع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کہ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزارنے کے ساتھ میاں بیوی کو سبق مل جاتا ہے اور وہ از سر نو زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی، اس لیے کہ شرعاً نیا نکاح جائز بھی تھا اور عورت بھی اس پر راضی ہوتی تھی، لیکن عورت کے میکے والے خود غیرت کی بنا پر اسے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے۔ یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔